نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ صدق خالقنا العظیم۔ معزز ناظرین و سامعین، 21 رمضان المبارک یہ آخری عشرے کا پہلا دن ہے اور تاریخ اسلامی کے لحاظ سے اخی رسول، زوج بطول، غالب علی کل غالب، امام المشارق والمغارب، اسد اللہ الغالب، اشجع الاشجعین، یعصوب المؤمنین والمسلمین، شہنشاہ اولیاء، خلیفہ راشد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یوم شہادت ہے۔ کون علی؟ میرے نبی مکرم سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کا وہ فرد کہ جن کی محبت پوری امت پر اللہ رب العزت نے فرض قرار دی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ میں تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، مگر ہاں میں اپنے قرابت داروں کی محبت کا تم سے سوال کرتا ہوں۔ اسلوب کلام عربی میں یقیناً اس اسلوب کو سب سے زیادہ وہی لوگ اس کی اہمیت اور متکلم کے کلام کی کیفیت کو وہی لوگ سمجھ سکتے تھے کہ جو میرے مصطفیٰ کے مزاج شناس تھے، جو آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بزم نور کے ستارے تھے۔ میری مراد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، وہی حضور کے اس کلام کی اہمیت کو بہتر سمجھ سکتے تھے۔ اس لیے جس وقت یہ آیت مودت نازل ہوئی تو بارگاہ رسالت مآب میں یہ حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ من قرابتک هؤلاء الذین نزلت فیہم آیہ، یا رسول اللہ یہ آپ کے کون سے رشتہ دار ہیں، کون سے قرابت دار ہیں جن کی محبت اللہ رب العزت نے طلب کی ہے اور ان کا پیار ہم پر فرض قرار دیا گیا ہے، واجب قرار دیا گیا ہے۔ فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علی و فاطمہ و حسن و حسین، میرے نبی مکرم نے فرمایا وہ جن ہستیوں کی مودت اور محبت، جن کا عشق، جن کی ولا تم پر فرض قرار دے دی گئی ہے، ان میں ایک علی ہے، ایک فاطمہ ہے، ایک حسن ہے، ایک حسین ہے۔ کون علی؟ میرے مصطفیٰ کریم سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سب سے قریبی، میرے نبی کی آل کا فرد اور میرے نبی کے صحابہ میں، یعنی وہ علی کے جو پنجتن پاک کا نام لیا جائے، محمد علی، فاطمہ، حسن، حسین، تو وہاں بھی موجود ہے، اور جب خلفائے راشدین کا نام لیا جائے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، تو وہاں بھی موجود ہے۔ کون علی؟ وہ علی کہ جس کی ذات کے ساتھ اللہ کے رسول نے پوری امت میں سے سب سے زیادہ محبت فرمائی ہے۔ حضرت ام المؤمنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی اور اس کے علاوہ دیگر بہت سارے صحابہ کرام سے مختلف طرق سے یہ روایت مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ آپ کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے، تو اللہ کے نبی کی زبان پر جس ہستی کا نام آیا وہ ہیں سیدنا علی۔ گرامی المرتبت ناظرین و سامعین، کسی بھی شخص کی محبت کو بیان کرنے کا ایک انداز ہے۔ ہمارے ہاں بھی اگر کسی سے بہت زیادہ گہری محبت کے اظہار کی کیفیات کو بیان کیا جائے، محبت کا اظہار کیا جائے، تو الفاظ کا چناؤ کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں تو میرا جگر ہے، بعض کہتے ہیں تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، بعض کہتے ہیں یار تو میری آنکھیں ہیں، بعض کہتے ہیں یار تو میرا دل ہے، بعض کہتے ہیں یار تو میرا بازو ہے۔ یعنی مختلف الفاظ سے اپنی محبتوں کا اظہار کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم جو لفظ بولتے ہیں تو شاید ہماری زبان اور ہمارے دل کا آپس میں میل نہ ہوتا ہو، آپس میں ان کا رفاقت نہ ہوتی ہو، کہ شاید جسے ہم اپنا جگر کا ٹکڑا کہہ رہے ہوں اور حقیقت میں وہ ہو نہیں، لیکن زبان رسول وہ کائنات کا سچ ہے، وہ کائنات کا بہترین حق ہے
کہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، میرا نبی جب اپنی مقدس زبان سے بولتا ہے، اپنے لب ہلاتا ہے، تو اس کے نوری نوری ہونٹوں سے جو تلفظ ادا ہوتے ہیں یہ اس کا اپنا کلام نہ سمجھنا، زبان اس کی ہوتی ہے، کلام مجھ کائنات کے رب کا ہوتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کی زبان وحی الہی ہے۔ اب اس مصطفیٰ کریم کی زبان سے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے لیے جو انتہائی محبت کے جملے ارشاد ہوئے ہیں، ذرا ان کو سماعت فرمائیے۔ ترمذی کے اندر اور امام حاکم نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، یہ مستدرک کے اندر اور نسائی شریف کے اندر اور اس کے علاوہ دیگر کتب حدیث کے اندر یہ روایت مختلف انداز سے آئی ہے۔ نبی مکرم سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بزم نور میں میرے آقا حضور بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضور کی اس بزم پاک کے ایک کونے پر سیدنا علی المرتضیٰ مولائے کل مولائے مؤمنین مولائے کائنات سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تشریف فرما ہیں، اور آپ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارکہ کو درست فرما رہے ہیں، اور اسی بزم نور میں حضرت سیدنا ابو ذر بھی ہیں، حضرت سیدنا عمر بھی ہیں، اور دیگر اور بہت سارے صحابہ کرام بیٹھے ہیں کہ اتنے میں ایک قاصد آیا، اور اس نے آ کر نبی مکرم کی بارگاہ میں قبیلہ بنو ولیہ کی ایک شکایت عرض کی کہ یا رسول اللہ، قبیلہ بنو ولیہ نے بدعہدی کر دی ہے، انہوں نے بغاوت کر دی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس قاصد کو فرمایا جاؤ بنو ولیہ سے کہہ دو کہ وہ باز آ جائیں، وگرنہ میں ان کی طرف ایک ایسے شخص کو روانہ کروں گا کہ جو ان کے بچوں کو قتل کر دے گا، جو ان کی عورتوں کو بیوہ کر دے گا، اور جو انہیں قتل کر دے گا اور ان کے بچوں کو قیدی بنا لے گا، اور وہ میری جان کی طرح ہے۔ اب جس وقت نبی مکرم کی زبان مبارکہ سے جان کا لفظ کسی ہستی کے لیے نکلا تو سب صحابہ کرام نے اپنے سروں کو اٹھا کر دیکھنا شروع کیا کہ میں یعنی ہے اللہ کے نبی کی اس سے کون مراد ہے، کون مراد ہے اللہ کے رسول کا، کہ حضور کی مراد کون ہے۔ یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے حضرت عمر ہیں، حضرت ابو ذر ہیں، یا کوئی اور حضور کے پیارے پیارے صحابہ میں سے کوئی اور ہستی ہیں۔ نبی مکرم سید کونین کے صحابی حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک صحابی نے پوچھا کہ حضور کی کیا مراد ہے، کون مراد ہے اللہ کے نبی کی اس سے؟ تو حضرت سیدنا ابو ذر نے فرمایا وہ جو کونے میں بیٹھا ہوا حضور کے نالین مبارکہ کو درست کر رہے حضور کی وہ مراد ہے، یعنی اس سے مراد سیدنا علی ابن ابی طالب ہیں۔ گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، ذرا اندازہ لگائیے کہ جب محبت کی انتہا کو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا تو حضرت سیدنا علی کو اپنی جان قرار دیا ہے۔ اب یقیناً وہاں صداقت ہی صداقت ہے، کیا کمال ہے۔ حضرت سیدتنا سیدۃ نساء العالمین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے میرے نبی نے اپنے جگر کا ٹکڑا استعمال کیا، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور حضرت سیدنا علی کے لیے میرے نبی نے اپنی جان کا لفظ استعمال فرمایا، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ قربتیں اور محبتوں کا اظہار کیا جانا ممکن ہی نہیں ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ وہی علی المرتضیٰ ہیں کہ جس وقت خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا اور کئی صحابہ اس مہم کے دوران شہید ہو گئے، میرے نبی نے مہم کو روکنے کا اعلان فرمایا اور فرمایا لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَفِي رِوَایَةٍ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ رک جاؤ صحابہ، کل میں یہ جھنڈا ایک ایسی ہستی کے ہاتھ میں تھماؤں گا کہ جس کی یفتح اللہ علی یدہ، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر ہمیں فتح عطا فرمائے گا، اور اس کی شان اور کمال یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہے۔ اور اگر دوسرے الفاظ کا معنی کیا جائے تو معنی بنتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا محب ہے، یعنی وہ محب رسول بھی ہے اور محبوب رسول بھی ہے، وہ محب الہی بھی ہے اور محبوب الہی بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ صحیح ترک اور صحیح سند سے حدیث مبارکہ آئی ہیں کہ ساری رات صحابہ کرام، مسلم شریف کی حدیث ہے، نسائی میں ہے، ترمذی میں ہے، مستدرک للحاکم میں ہے، اور مسند بزار میں ہے، اور بہت ساری یہ مجمع الزوائد کے اندر ہے، کئی طرق سے یہ حدیث مبارکہ آئی ہے کہ ساری رات رسول اللہ کے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ تمنا اور دعائیں کرتے کرتے گزار دی کہ کاش کہ اللہ کا نبی سویرے وہ جھنڈا ہمارے ہاتھوں میں ہمیں عطا فرما دیں۔ اگلا دن آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی المرتضیٰ، علی بن ابی طالب کدھر ہے؟
صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، وہ بیمار ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بلاؤ اسے۔ سیدنا علی فرماتے ہیں جب میں گیا میری آنکھوں میں تکلیف ہو رہی تھی، اللہ کے نبی نے قریب بلا کر اپنا وہ تبرک اور اپنا وہ نوری نوری پیارا پیارا شفا والا اپنا لعاب دہن میرے آنکھوں پر حضور نے بطور مرہم کے لگایا، مجھے ایسے لگا کہ جیسے میری آنکھوں میں کبھی درد ہی نہیں ہوا۔ یہ وہی علی المرتضیٰ ہیں، اللہ کے نبی نے ان کے ہاتھوں میں جھنڈا اور علم عطا فرمایا، فرمایا کہ جاؤ علی یہ فتح کا جھنڈا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جب اس علم اور حضور کے دیے ہوئے جھنڈے کو لے کر جس وقت آپ قیادت کرتے ہوئے لشکر کی آپ خیبر کے قلعے کی جانب بڑھتے ہیں تو اوپر قلعے کے اوپر بیٹھا ہوا ایک یہودی وہ جیسے ہی حضرت سیدنا علی کو آتا دیکھتا ہے سب سے پہلے حضرت علی اس جھنڈے کو اتنے زور سے مارتے ہیں کہ پتھر میں گڑ جاتا ہے۔ وہ دیکھ کر حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ کون ہے یہ ہستی، کون ہے جس کے ہاتھ میں یہ جھنڈا ہے؟ تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں سمتنی امی حیدرہ، میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے، میں حیدر ہوں۔ اور چشم فلک نے دیکھا کہ اوپر سے وہ یہودی چیختا چلاتا گیا اور کہنے لگا قلعے والو اب تمہیں شکست سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ علماء فرماتے ہیں اس نے یہ آواز اس لیے لگائی تھی کہ پچھلی کتابوں میں موجود تھا کہ یہ قلعہ حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کے ہاتھ پر اللہ رب العزت اس کی فتح عطا فرمائے گا۔